اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان ایک ایسا بابرکت اور رحمتوں بھرا مہینہ ہے کہ جس میں فرض کا ثواب 70 گنا اور نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ لیکن ایسے بابرکت مہینے میں بھی کچھ بدقسمت لوگ ہوتے ہیں جو کہ روزہ رکھ کر بھی صرف وہ بھوک اور پیاس کو حاصل کرتے ہیں۔ ان کا روزہ اللہ کے ہاں ہرگز قبول نہیں کیا جاتا۔ پیارے دوستو، اللہ پاک نے ہم پر رمضان کا مبارک مہینہ اس لیے نازل فرمایا ہے کہ ہم نیک کام کر کے دوسرے مہینوں کی نسبت لاکھوں درجے زیادہ نیکیاں حاصل کر کے اپنی بخشش کے حقدار بن سکیں۔ پیارے بھائیوں، ہم کو اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے کہ ہم میں سے کتنے لوگوں میں یہ 4 باتیں پائی جاتی ہیں۔ اگر ہم میں کوئی ایک بھی بات موجود ہے تو ہمیں چاہیے کہ فوراً اللہ سے سچے دل سے توبہ کر لیں تاکہ اللہ کے ہاں ہمارا بھی روزہ قابل قبول ہو۔ علامہ ابن قیم الجوزیہ نے داماد رسول حضرت علی شیر خدا سے منسوب روایت لکھی ہے کہ دنیا میں 4 ایسے روزہ دار ہوتے ہیں جن کا روزہ اللہ پاک قبول نہیں فرماتا۔ ناظرین گرامی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ماہ رمضان میں ثواب کی نیت سے راتوں کو عبادت میں مشغول ہو جائے تو اس کے پچھلے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ یہاں ثواب کی امید رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ عبادت صرف اور صرف اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے کی جائے۔ یہ عبادت شہرت حاصل کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن پاک کو اللہ پاک نے رمضان مبارک میں نازل فرمایا، اسی لیے مسلمان رمضان میں قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات اللہ کی عبادت میں گزار دیا کرتے، جس کی گواہی قرآن پاک ایو دیتا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک کی سورہ مزمل میں فرماتا ہے، اے چادر اوڑھنے والے نبی، رات میں تھوڑا قیام کریں، آدھی رات یا اس سے کچھ کم یا اس سے کچھ زیادہ قرآن کو ٹھہر کر پڑھے۔ روزہ گناہوں کو بڑی تیزی کے ساتھ ختم کرتا ہے۔ یہ سب سے اہم بدنی کی عبادت میں شمار کیا جاتا ہے۔ روزہ رکھنے سے نہ صرف مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمایا جاتا ہے بلکہ روزہ آئندہ گناہوں سے باز رہنے کے لیے ایک بہترین تربیت ہے۔ عبادتوں میں سے روزے کو ایک اہم مقام اور مرتبہ دیا گیا ہے، لیکن کچھ ایسے مسلمان بھی ہیں جن کے روزے اللہ پاک قبول نہیں فرمائے گا۔ حضرت علی شیر خدا سے کسی نے دریافت کیا، اے امیر المومنین، کیا کوئی ایسے مسلمان بھی ہیں جن کے روزے قبول نہیں کیے جائیں گے؟ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں 4 ایسے مسلمان ہیں جن کے روزے قبول نہیں ہوں گے۔ ایسے لوگوں کا روزہ رکھ کر سارا دن بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ بروز قیامت ایسے 4 لوگوں کے روزے ان کے منہ پر مارے جائیں گے۔ پوچھا گیا، اے علی، وہ کون سے 4 لوگ ہیں؟ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نمبر 1، اپنے شوہر کی نافرمان بیوی کا روزہ کبھی قبول نہیں کیا جاتا جب تک کہ وہ سچے دل کے ساتھ توبہ نہ کرے۔ پیارے دوستو، حضرت علی شیر خدا کو اللہ پاک نے بے شمار علم سے نوازا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں علم کا شہر میں اور علی اس کا دروازہ۔ چنانچہ حضرت علی نے فرمایا کہ جس عورت کا خاوند اس سے ناراض ہو تو اس عورت کا روزہ قبول نہ ہوگا۔ سارا دن بھوک اور پیاس کے علاوہ اس کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ نافرمان بیوی کا روزہ اللہ کے ہاں اس وقت تک قبول نہیں ہوگا جب تک کہ وہ سچے دل کے ساتھ توبہ نہ کرے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک یوں فرماتا ہے، اس کی نشانیوں میں سے ہے ہمارے درمیان محبت اور ہمدردی پیدا کی۔ یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت زیادہ نشانیاں ہیں۔
قرآن پاک کی سورہ نساء آیت نمبر 23، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: مرد عورت پر حاکم ہے، اللہ نے ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے، اس وجہ سے مردوں نے مال خرچ کیے ہیں۔ نیک فرمانبردار عورتیں خاوند کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کی حفاظت کرتی ہیں، اور جن عورتوں کی نافرمانی اور بد دماغی کا تم کو خوف ہو انہیں نصیحت کرو اور ان کو اللہ کے بستر پر چھوڑ دو۔ اگر وہ باز نہ آئیں تو پھر ان کو مار کی سزا دو، اگر وہ تابع دار رہے تو ان پر راستہ تلاش نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی بلندی اور بلائی والا ہے۔ حضرت حسین ابن موشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان کی پھوپھی کسی ضرورت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں۔ جب وہ واپس جانے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، تمہارے شوہر کے ساتھ؟ کہا، میں اپنے شوہر کی ہر ضرورت پوری کرتی ہوں، اپنی طرف سے تو کوئی شکایت کا موقع نہیں دیتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے خاوند کا پورا خیال رکھا کرو، وہی تمہاری جنت اور جہنم ہے۔ اگر اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو گی تو جنت میں جاؤ گی، اگر اس کے ساتھ بدسلوکی رکھو گی تو جہنم میں جاؤ گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو عورت 5 نمازوں کی پابندی کرے، رمضان کے سارے روزے رکھے، اپنے شوہر کی خواہش کے مطابق رہتے ہوئے زندگی بسر کرے، تو اللہ کی طرف سے ایسی عورت کو اجازت ہوگی کہ وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ اس کے علاوہ اور بھی کافی اللہ پاک ارشادات کو نبی پاک کی احادیث میں نافرمان بیوی کے بارے میں روایتیں ملتی ہیں، جن میں سے ایک عورت کو اپنے شوہر کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ نمبر 2، حضرت سیدنا علی علیہ السلام نے فرمایا، نافرمان اولاد کا بھی روزہ قبول نہیں ہوتا۔ ابی بن مالک نے سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس بندے نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو اپنی زندگی میں پایا ہو، اس کے باوجود بھی وہ جہنم میں چلا جائے، تو اللہ نے نافرمان اولاد کو اپنی رحمتوں برکات سے بہت دور کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اولاد کے لیے جنت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ وہ اپنے والدین کو خوش کر لے، بے شک اللہ پاک اس کے اجر کے بدلے اس فرمانبردار اولاد کو جنت عطا فرمائیں گے۔ بے شک اللہ پاک اس کے اجر کے بدلے اس فرمانبردار اولاد کو جنت عطا کرے گا۔ اولاد اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے اللہ کو راضی کر سکتی ہے۔ مومن کو اللہ تعالیٰ نے والدین کا ادب و احترام کرنے کا پابند بنایا۔ جب والدین بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کی ہر جسمانی اور اخلاقی ضروریات کا خیال رکھا جائے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ذات عبادت سے زیادہ احسان ماں باپ کا ہوتا ہے، اسی لیے فرمایا گیا ہے، جو بندہ والدین کا نافرمان ہے تو اس کا روزہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 3، وہ غلام جو اپنے مالک کو چھوڑ کر بھاگ گیا ہو، جب تک وہ غلام اپنے مالک کے پاس نہیں آ جاتا، غلام اپنے مالک کے پاس تب تک اللہ پاک اس کے روزے قبول نہیں کرتا۔ نمبر 4، حضرت سیدنا مولا علی کا فرمان ہے کہ جو بندہ اپنے امام کی اطاعت نہیں کرتا، اس کا نافرمان ہے، تو اس کا روزہ بھی قابل قبول نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ قرآن پاک کی سورہ نساء آیت نمبر 59 میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے بعد امام وقت کی اطاعت کے بارے میں یوں حکم دیا گیا ہے، اے ایمان والو، اللہ کا حکم مانو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانو، اور ان کا جو تم پر حکومت کرنے والے ہیں۔ قرآن مجید اور حدیث محمدی میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے بعد دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تمام دوست کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور لکھیں۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کریں۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔